ہم حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جہاں والو سن لو، میں جس نبی کا امتی ہوں وہ نبی اتنی شانوں والا ہے، اتنے کمالات والا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، ہمارا نبی تو وہ نبی ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی بننے سے پہلے یہودی علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لوگوں یہودی علماء میں شمار ہوتا ہے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا ہے، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کرتے ہیں، اے کعب تورات کا عالم ہو، آپ اس طرح کرو کہ ہمیں تورات کے اندر سے ہمارے نبی کی شان بیان فرماؤ، ہمارے نبی کی شان بتاؤ کہ اے کعب تورات کے اندر ہمارے پروردگار نے اپنے نبی کی کیا شان بیان فرمائی ہے۔ احباب دیت شام حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تورات سے بیان فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام سنا بھی کرتے تھے، اور پھر اس پہ سبحان اللہ الحمدللہ اور درود و سلام بھی پڑھا کرتے تھے، درود و سلام بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کیا ہے۔ اور احباب دیت شام پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تو ہوا میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مختصراً عرض کر دیا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجاتے ہیں، لنگر پکا کے حضور علیہ السلام کا نام کا کھلاتے ہیں، اس ضمن میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، پھر ایمانوں کو محبتوں کو جلا بخشنے کے لیے پھر عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد کا نام ہے شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے والد بزرگوار ہر سال جو ہے میلاد کا جشن مناتے اور ہر سال لنگر پکا کے لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، لوگوں کو مدعو کرتے۔ اب یہ ہے میلاد کی محفل سجی ہے، میلاد کیا ہونا ہے؟ میلاد پہ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کے تذکرے ہونے ہیں، تو لوگوں محبت سے حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کے تذکرے سنایا کرو، کیونکہ جس نبی علیہ السلام کی شان کے تذکرے ہم کرتے ہیں نا، اس نبی علیہ السلام کے صدقے میں ہم جیسے امتیوں کو یہ شان ملی ہے کہ روایت کا مفہوم آتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے جب اپنے اوپر نازل ہونے والی تورات کتاب کے اندر اس امت مصطفیٰ کی 70 شانیں پڑھی، 70 شانیں۔ لوگوں ہمارا نبی کتنے کمال والا ہوگا کہ جس محبوب کی امتیوں کی یہ شان ہے، 70 شانیں پڑھی تو رب کی بارگاہ میں عرض کر دی، باری تعالیٰ آخر یہ امت کون سی ہوگی، کون سی ہوگی جس کو تو اتنی شان و عظمت عطا فرمائے گا۔ تو احباب دیت شام، جس نبی علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے امتی ہونے کا شرف ملنے کی وجہ سے ہمیں اعزاز و کمالات ملے ہیں، سوچو تو صحیح وہ نبی کتنے کمال والا ہوگا۔ اس نبی علیہ احباب دیت شام، وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سال میلاد کی محفل سجاتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا موقع آن پڑا کہ ظاہری بات ہے آج کل بھی ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں، تو آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میلاد کا ایک سلسلہ یا ہر سال اس طرح ترتیب بنائی ہوئی ہے، خواہ آپ اپنے بچوں کو یہ بٹھا لیں، اس ترتیب کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ خلوص دیکھتے ہیں کہ میرا غلام کس محبت سے منا رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا زیادہ وسیع وسعت کے ساتھ منا رہا ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی ایک دفعہ زندگی کا ایسا سال بھی آیا کہ پاس لنگر پکانے کے لیے بڑا وسیع تمام کرنے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، لیکن محبت کے عالم میں شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا کیا، بھنے ہوئے چنے لے آئے، بھنے ہوئے چنے لا کے اپنے منہ کے سامنے رکھ لیا۔ حضور علیہ السلام کا میلاد پاک منایا جا رہا ہے، لوگوں حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کے تذکرے ہوئے، اور بعد میں وہی لنگر جو ہے عوام الناس میں سننے والوں میں تقسیم فرما دیا۔ لوگوں کتنے سالوں سے میلاد منایا جا رہا تھا، لیکن آج حضور علیہ السلام نے اپنے غلام کی محبت کو کس قدر قبول فرمایا ہے کہ رات کو اپنے خواب کے اندر اپنی زیارت سے مشرف فرما دیا، اور زیارت سے مشرف جب فرمایا تو لوگوں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان
فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کو جب زیارت ہوئی تو احباب دیت شام زیارت کے اندر حضور علیہ السلام کے سامنے اب وہ چنے بھی موجود ہیں اور حضور علیہ السلام اپنے غلام کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں، اے شاہ عبد الرحیم میرے غلام، ہم نے تمہارے میلاد کے چنوں کو قبول فرما لیا ہے، ہم نے تمہارے میلاد کے اس خلوص کو لنگر کو قبول فرما لیا ہے۔ تو احباب دیت شام وہ بڑے کریم ہیں، کرم فرماتے ہیں، خلوص و محبت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں کوئی آ تو جائے۔ احباب دیت شام حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے ایک بات نقل فرماتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں عظمتیں وہ بیان فرما رہا ہوں۔ احباب دیت شام آپ فرماتے ہیں آپ کے دور مبارک کے اندر کی بات ہے، آپ کے دور مبارک کے اندر ایک بادشاہ وقت تھا جو بہت بڑی محفل میلاد سجایا کرتا تھا، بہت بڑی محفل میلاد کا انعقاد کرتا تھا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور مبارک میں۔ تو لوگوں ایک سال بھی ہر سال کی طرح اس نے محفل میلاد سجائی، بڑوں کو دعوت دیا کرتا تھا، بڑے اس میں آیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے بادشاہ وقت جو ٹھہرا، اب بادشاہ وقت کی محفل میں سارے بڑے آ رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا اور احباب دیت شام اس سے رک کے آپ کی خدمت میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیں میلاد کی محفل کا مقصد یہ ضرور ہے، حضور علیہ السلام کے صدقے ہم کھا رہے ہیں، وہ انہی کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ کریم جو ہمارے نبی علیہ السلام ہیں ان کا کرم اگر مجھ پہ بھی ہو جائے تو میرا بھی بیڑا پار ہو جانا ہے، میری بگڑی بھی بن جانی ہے۔ تڑپ یہی ہوتی ہے، لوگوں وہ کرم کس پہ فرما دیتے ہیں؟ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، لوگوں بادشاہ وقت کی محفل میں بڑے مانوں کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں اور بچے اپنے بڑوں کی انگلیاں پکڑ کے جا رہے ہیں، لیکن احباب دیت شام ایک بڑھیا ہے، جھونپڑی کے اندر موجود ہے، ایک بچہ اور ایک اس کی بچی ہے۔ اب وہ کیا ہوا، بچہ بچی باہر نکل کے کھڑے ہو کے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب رونا شروع ہوئے ماں پوچھتی ہے، یتیم بچے ہیں، ماں پوچھتی ہے بچوں کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ احباب دیت شام بچے کہتے ہیں، اے ہماری ماں، کاش ہمارا والد بھی آج زندہ ہوتا، تمہیں پتہ ہے آج بادشاہ وقت نے میلاد کی محفل سجائی ہے، سارے بچے اپنے بڑوں کی انگلیاں پکڑ کے اس کی محفل میں جا رہے ہیں، لیکن کاش ہمارا باپ بھی ہوتا تو آج ہم بھی میلاد کی محفل میں جاتے۔ احباب دیت شام ماں تھی نا، ماں نے اپنے بچوں کو دلاسا دیا، کہتی ہے میرے بچوں گھبراتے کیوں ہو، جس نبی کے ذکر کی محفل، میلاد کی محفل بادشاہ وقت سجا رہا ہے، وہ محفل تو ہم بھی اپنی جھوپڑی کے اندر سجا رہتے ہیں۔ اے میرے بچوں آؤ نا، آؤ ہم اپنے گھر کے اندر ہی جھوپڑی کے اندر ہی اسی آقا کی محفل میلاد سجاتے ہیں۔ احباب دیت شام ماں اپنے بیٹے اور بیٹی کو بٹھا لیتی ہے اور بٹھا کے کیا کہتی ہے، کہتی ہے بیٹے سکول کے اندر تم تلاوت تو کرتے ہوگے نا، بیٹی کوئی نعت تو پڑھتے ہوگے، چلو ہم یہی کچھ میلاد ہوتا ہے۔ اب ماں کے پاس جو کچھ تھا وہ سامنے رکھا، اپنے ہی بچے سے تلاوت کروا رہی ہے، اپنی ہی بچی سے نعت پڑھوا رہی ہے۔ احباب دیت شام آپ کی خدمت میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ہمارا نبی کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے کہ جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اے جہاں والو تم نہ شکر بے شک بنے رہو، لیکن میرا کریم وہ کریم ہے کہ کانٹا تمہیں چبھتا ہے، تکلیف میرے محبوب کو ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس کریم نے کرم فرما دیا۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو سوتے ہیں، لوگوں خواب کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ ایک طرف دیکھیں دو میلاد کی محفلیں سجی ہیں، ایک جھونپڑی کے اندر یتیم بچوں کی محفل ہے، دوسری بادشاہ وقت کی عالی شان محفل ہے، لیکن لوگوں یاد رکھو محفل میلاد اسی کی ہوا کرتی ہے جس پہ کرم کی نگاہ ہو جایا کرتی ہے۔ احباب دیت شام شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا سعدی فلاں جگہ پہ ایک جھونپڑی کے اندر میری ایک غلامہ اس کے یتیم بچے موجود ہے، صبح جا کے اس کے پاس جا کے یہ اس کو خوشخبری سنا دینا کہ رات آمنہ کے لال نے مجھے زیارت سے مشرف فرمایا ہے اور خواب کے اندر آ کے فرمایا ہے ساتھی جا کے میری غلامہ کو فرما دینا، اے بڑھیا اے بچوں کتنے خوش نصیب
नसीब हो कि हुजूर फरमा रहे हैं हमने तुम्हारा मिलाद कबूल फरमा लिया है, कबूल फरमा लिया है। अहबाबियत शाम वो बड़े करीम हैं, बड़ा करम फरमाते हैं। तो अहबाबियत शाम ये तो करम रहा मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का। आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि लोगों मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको मनाना चाहिए, किसको मनाना चाहिए? तो अहबाबियत शाम अगर कोई बाप बैठा है ना और उसने सर पे इज्जत की पगड़ी रखी हुई है, तो अगर बाप कभी तन्हाई के आलम में सोचे ना कि ये इज्जतों का ताज, ये पगड़ी आज जो मुझे मिली हुई है और मैं सफेद बालों वाला जब गुजरता हूँ तो सारे अकीदत के साथ मुझे कहते हैं बुजुर्ग आ गए, इनको आगे कर दो। अगर कभी वो तन्हाई में बैठ के सोचे ना तो उसका दिल बोल के कहेगा अरे नादान, ये इज्जतें, ये सरफराजियां, ये सारा कुछ तुझे जो मिली है मिलाद मुस्तफा का सदका है। आप शाम अगर कोई माँ बैठी है, माँ बैठी है, कभी सोचे तो सही, जब तक मिलाद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हुआ था, जरा उस वक्त का एक मंजर तखय्युल में तो लाए, वो देखे तो सही। माँ की बुक्कत हैसियत ये हुआ करती थी कि जब वो काम करने के काबिल न रहती थी, उसी का जमा साला बेटा उसे लेके जाके मंडी में फरोख्त कर दिया करता था। ये माँ की जिल्लत और रुसवाई थी। अगर वो माँ आज सोचे ना, जो नाजों से मानों से कहा करती है ऐ मेरे बेटे तू मुझे आज इस तरह तंग कर रहा है, तुझे पता है कि तेरी जन्नत तो मेरे कदमों के नीचे है, मैंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए तो तेरा बेड़ा पार हो जाना है। अगर मैं नाराज हो गई ना तो मदनी आका ने क्या फरमाया है, जिससे वालिद नाराज होता है उससे रब भी नाराज होता है, माँ नाराज है उसका परवरदिगार भी नाराज है। लोगों याद रखो, अब वो बाप जो माँ जो नाजों से ये कहा करती है कि मुझे ये मकाम मिला है, कभी तन्हाई में बैठ के सोचे तो सही कि तुझे मकाम किस तरह मिला है, कैसे मिला है। तो जरूर बजरूर अगर अक्ल सलीम मौजूद हुई तो दिल बोल के कहेगा ऐ बूढ़ी माँ, ये तुझे जो मकाम मिला है ये मिलाद मुस्तफा का सदका है, मिलाद मुस्तफा का सदका है। जब तक हुजूर ना आए थे तेरी कोई वक़्त हैसियत नहीं हुआ करती थी। अहबाबियत शाम फिर अगर वो बहन देखे ना कि आज मेरे सर पे जो इज्जत की चादर है, अहबाबियत शाम आज हर कोई अपनी बहन हो तब भी इज्जत की निगाह से देखता है, कोई और हो अगर वो खड़ा है, अगर वो कहीं बैठा हुआ है तो वो बोल देता है कि जनाब ध्यान आ गई है, बहन आ गई है, इसको जगह दे दो। अगर नंबर में कतार में खड़ा है, कभी हम मामूलात के अंदर देखते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारी बहन पीछे खड़ी है, इसको पहले मौका दे दें। अहबाबियत शाम कभी बहन आ जाए ना तो वो भी सर बुलंद होके अपने भाई के पास आती है, और भाई भी जो है सर बुलंद होके फख्र के साथ उसके लिए खड़ा होके अब क्या है उसको चादरे जो है चादर का पर्दा भी अता फरमाता है, और नाजों से वो क्या है माँ वो बहन भाई का प्यार भी होता है। अहबाबियत शाम अगर वो बहन भी सोचे ना कभी तन्हाई के आलम में सोचे ना कि मैं जो आज बहन होने के नाते बहन नहीं भी थी, खूनी रिश्ता नहीं भी था, लेकिन फिर भी बड़ी महफिल के अंदर मैं एक थी, मजमा लगा हुआ था, लेकिन सर सब ने वहाँ एक काम बोला था कि ये ध्यान आ गई है, इसको पहले मौका दे दो। ध्यान लोगों याद रखो, अगर वो कभी सोचे ना कि बड़ी महफिल में आज मुझे जो इज्जत और सरफराजी नसीब हुई है, भला मैं इस काबिल कहाँ थी, लोगों तनाई के आलम में सोचे तो उसका दिल उसे भी पुकार के कहेगा ऐ मेरी बहन ये मकाम तुझे जो मिला है ना ये मिलाद मुस्तफा का सदका है। अहबाबियत शाम वो बेटी कि जिसको देख के बाप की आंखें ठंडी हो जाया करती है, वो बेटी जो एजाज के साथ नाजों के साथ आज पाली जाती है। और हदीस मुबारक का मफहूम है, फरमाया आजकल हमारे मुआशरे में फिर भी जहालत का साथ रस्म और रवाज होता है ना, बाद औक़ात यही है बेटी होती है फिर बेटी हो गई तो लोग ताना दे देते हैं, ये देखो जी बेटियां दर बेटियां ही इकट्ठी करते जा रही है। लोगों याद रखो ये रब की तकसीम है, किसी बंदे ने कोई जो है उसमें दरखास्त नहीं भेजी होती, या किसी लिहाज से कोई इस तरह बंदे के जो है वो इख्तियार में कुछ नहीं होता, रब का फैसला है। लेकिन अहबाबियत शाम जितनी भी बेटियां, और हदीस मुबारक है नबी इस्लाम के फरमान का मफहूम है, फरमाया जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत बेटियां अता फरमा देना, और फरमाया बेटियों की वजह से लोग उसको ताना दिया करें और उसको तकलीफ दिया करें, कहें कि इसकी तो सारी बेटियां हैं, इसकी औलाद में सारी बेटियां हैं,
فرمایا دنیا والے تانا دے رہے ہیں احباب احتشام، تانا ہمیں بنتا نہیں ہے، تانا تو تب تھا جب میلاد مصطفیٰ نہیں ہوا تھا۔ آج تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم ہر روز ہی گلی گلی نگر نگر چرچے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، اور نہیں تو سال کے بعد ضرور منا کے اسی پیغام کو اپنے دلوں کے اندر پھر سے تازہ کر لیتے ہیں، اپنی ایمانوں کو جلا بخش لیتے ہیں۔ لیکن احباب احتشام پھر بھی فرمایا کہ وہ رسمیں چلتی آتی ہیں، لوگ تانا دے دیتے ہیں۔ فرمایا ان بیٹیوں کی وجہ سے اگر کسی کے باپ کو تانے ملے نا، تکلیف دی گئی، اور فرمایا جس سے وہ صبر کر لیتا ہے، کہتا ہے جو بھی یہ رب کی تقسیم ہے میں اس تقسیم پہ راضی ہوں۔ تو فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا، اب جہاں پہ رہتے ہوئے دنیا والوں کی اس نے باتیں بھی سنی ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر بجا لایا ہے، میرے مالک میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں۔ اگر بیٹیاں دی ہیں تو لوگوں یاد رکھو، بیٹی کوئی عام چیز نہیں ہوتی، بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور بیٹا جس کو آپ نازوں سے، یہی ہوتا ہے بیٹا بھی نعمت ہوتا ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں، رحمت جو ہوتی ہے نا، رحمت وہ بندے پہ سایہ کر کے رکھتی ہے۔ آج بھی ہمیں رحمت کی ضرورت ہے، تب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں میدان محشر میں، جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے، تو احباب احتشام بیڑا انہی کا پار ہونا ہے جن کو رحمت نے ڈھانپ لینا ہے۔ تو احباب احتشام اتنا ہی فرق سمجھ لیں کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہوتا ہے، اور رحمت نے کیا ہے، اس جہاں میں بھی سایہ کرنا ہے، اس جہان میں بھی سایہ کرنا ہے، لیکن نعمتوں کے بارے میں اس جہاں میں بھی حساب دینا ہے، اس جہاں میں بھی حساب دینا ہے، اس جہاں میں بھی حساب دینا ہے۔ لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ تان و تشنیع ہوتی ہے، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس کو تانے ملتے رہے وہ صبر کرتا رہا۔ فرمایا جب میدان محشر بپا ہوگا نا، اب لوگوں کے بارے میں جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ فرمایا فیصلہ ہو رہا ہوگا، کس کو جہنم میں لے جاؤ، اس کو جہنم میں لے جاؤ، ساری دنیا جمع ہے، لیکن احباب احتشام جس نے میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہچانا ہوگا، اپنی بیٹی کو کیا ہے اچھی تربیت کے ساتھ پالا ہوگا، فرمایا اگر اس کے بارے میں فیصلہ جہنم کی طرف بھی ہو گیا تو فرمایا یہ بیٹیاں جہنم کے آگے آڑ باندھ کے کھڑی ہو جائیں گی، آڑ بند کے کھڑی ہوں گی، اور رب کی بارگاہ میں التجا کریں گی، باری تعالیٰ تو نے اس دور کے اندر ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ جس دور کے اندر بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتا تھا، درگور کیا جاتا تھا، لیکن میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو نے ہماری باپ کو یہ حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ ہمارے باپ نے تانا تشنیع بھی سنی تھی، لوگوں کی باتیں بھی سنی تھی، لیکن پھر بھی ہمیں عزت و سرفرازی سے ہمکنار کیا تھا۔ لوگوں یاد رکھو وہ بیٹیاں کیا ہے، فرمایا کن لہو سترن من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جہنم کے آگے آڑ بن جائیں گی، اور رب کی بارگاہ میں جب آڑ بن کے کہیں گی نا، اے میرے مولا آج اس باپ کو اس ماں کو میں جہنم میں تو نہیں جانے دوں گی، تو نے بیٹی عطا کی، دنیا کے اندر سہتا رہا، تو لوگوں یاد رکھو یہ مقام کیسے باپ کو مل رہا ہے، بیٹیوں والوں کو مقام کیسے مل رہا ہے، تو لوگوں بندہ سوچے تو بندہ ضرور کہے گا میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اور احباب احتشام پھر یہ یاد رکھیں کہ وہ بیٹیاں جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اگر میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بات کروں تو احباب احتشام ان کو تو بس ضرور بضرور سال کے بعد ہم مناتے ہیں نا، لیکن جو میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے نا، ساروں کو ہی ملا ہے، صرف انسانوں کو نہیں، ساری مخلوقات کو ہی ملا ہے۔ لیکن ماں بہن بیٹی کو جو ہے وہ صدقہ ملا ہے نا، اگر وہ کبھی سوچے نا کہ میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو ہمیں جینے کا بھی حق میسر نہیں تھا، ہمیں جو جینے کا حق ملا ہے نا وہ بھی میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ تو اس لیے ہر لہجے پہ، ہر لمحہ پہ اس رب کا شکر کیوں نہ بجاتے رہے۔ لوگوں میلاد کی محفل میں ہم آتے ہیں اس شکر کی شکر گزاری کے لیے کہ میرے مالک تیرا کرم ہے، تو نے اپنے محبوب کا میلاد فرمایا اور ہمیں اپنے محبوب کے غلاموں میں شمار فرمایا ہے۔ تو احباب احتشام آپ کی خدمت میں یاد کر لیا یہ پیغام میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ کی خدمت میں یہ بھی ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگوں یاد رکھو آج اگر میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہمیں نصیب ہو گئی ہے نا، تو آج سے ہم اپنا زاویہ نظر اپنے معمولات کو بھی تبدیل کر لیں۔ اور معاملات کو کیسے تبدیل کرنا ہے لوگوں، ہم نے آج سمجھنا ہے کہ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہے وہ کھانا کیسے تناول فرمایا کرتے تھے، پانی کیسے تناول فرمایا کرتے تھے، تاکہ آج سے پہلے جو ہمیں دیکھتا تھا نا
آج کے بعد دیکھے تو بندہ پوچھے کہ یہ کیسا پیارا جو ہے انداز ہے، کیسا پیارا مہذب طریقہ کار ہے، تو بندہ کہے کہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل کی برکت ہے۔ تو لوگوں ہم نے 3 انگلیوں سے کھاتے ہوئے اس سنت پہ بھی عمل پیرا ہونا ہے، 3 سانسوں میں بیٹھ کے پیتے ہوئے اس سنت پہ بھی عمل پیرا ہونا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کہ میں روزانہ 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں، لوگوں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کی تسبیح بھی پڑھنی ہے، لوگوں کا بھی چلنا ہے اپنے یاروں کے ساتھ۔ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے اپنے غلاموں حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلا کرتے تھے۔ لوگوں چلتے ہم بھی ہیں اور نیت کا زاویہ بدلتے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے یار کے جب چلنا ہے تو نیت کے اندر یہ رکھنا ہے کہ یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اپنے یاروں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہ چلا کرتے تھے۔ احباب دیت شام سلام میں پہل کرنی ہے، چھوٹا ہے تو بڑے کو سلام کرے، کھڑا ہے تو بیٹھنے والے کو سلام کرے، کوئی راہ میں بیٹھا ہے تو گزرنے والا سلام کرے۔ احباب دیت شام نیت یہ باندھ لے کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اگر آپس میں ہنسی مذاق بھی کرنی ہے تو احباب دیت شام ہنسی مذاق بھی ایسی کرنی ہے کہ جس میں سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہے ہم روزمرہ کی معمولات میں کرتے نا مزاح ہم نہیں کرتے، ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق میں کیا ہے، اگلے کی بدنامی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور جھوٹ موٹ بھی ہوتا ہے۔ لوگوں سنت کو اس طرح بدلنا ہے کہ ہم مزاح بھی کریں، جھوٹ بھی نہ ہو، اگلا محظوظ بھی ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاح کے کیا کہنے، ایک دفعہ غلام بیٹھے ہیں سارے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے، کھجوریں آ جاتی ہیں، سامنے کھجوریں پڑی ہیں نا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور کیسی خوبصورت محفلیں ہوا کرتی ہوں گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرمانے لگے، غلام بھی تناول فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، کھجور تناول فرمانے کے بعد اپنی گٹلی جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ احباب دیت شام آج ہم سوچتے ہیں کہ اٹھ کے سلام پڑھنا ہے، بیٹھ کے سلام پڑھنا ہے، پتہ نہیں وہ سنتے ہیں پتہ نہیں، لیکن غلاموں پہ قربان جائیے لوگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے تو انبا محبت کی جاتی ہے۔ اب غلاموں نے دیکھا نا کہ حضور اپنی گھٹلیاں شیر خدا کے سامنے رکھ لے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی گھٹلیاں شیر خدا کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ازراہ مزاح فرمایا کہ میرے غلاموں آج دیکھتے ہیں نا زیادہ کھجوریں کون کھاتا ہے۔ اب ساری گٹلیاں جو شیر خدا کے پاس سامنے آ رہی ہے تو احباب دیت شام یہ مدینہ العلم ہے، وہ باب مدینہ العلم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا دیکھتے ہیں زیادہ کھجوریں کون کھاتا ہے، اب یہ جب سنا نا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ساری گٹلیاں تو میرے سامنے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے زیادہ وہی کھائے گا جس کے منہ کے سامنے گٹلیاں زیادہ ہوں گی، تو وہ بھی باب مدینہ العلم تھے۔ آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دیکھیں گے زیادہ کس نے کھائی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیں گے گٹلیوں سمیت کون کھا گیا ہے، گٹلیوں سمیت کون کھا گیا ہے۔ تو احباب دیت شام یہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح ہوا کرتی تھی جو اپنے غلاموں کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ آج سے ہم نے محفلوں کو اس طرح بنانا ہے تاکہ محفل میں کوئی آئے تو اس کو کیا ہے میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مل جائے۔ تو احباب دیت شام پھر کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے نا، تو دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انور سجدے میں رکھا اور اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ احباب دیت شام آتے ہوئے ہی ہمیں دس دیا کہ میرے امتیوں کرنا کیا ہے، میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے تو تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ میرے غلاموں کبھی تم نے سجدے کو نہیں چھوڑنا ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کبھی نماز کوئی نہ بھول جانا۔ احباب دیت شام میں یہی بولا کرتا ہوں لوگوں یاد رکھو عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی پوچھنا ہو تو قلندر لاہوری سے پوچھو، مولانا جامی سے پوچھو، احباب دیت شام ویسے کرنی سے پوچھو، بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن آج اگر عشق مصطفیٰ میرے اور آپ کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے تو ہمیں غور کرنا ہوگا۔ عاشقان مصطفیٰ تو اقبال جیسے ہوا کرتے تھے، مولانا
مولانا جامی جیسے ہوا کرتے تھے۔ احباب احتشام ہم نے عمل کو ایسا پیش کرنا ہے کہ اگر کوئی میلاد کی محفل میں نہیں آتا تھا، کبھی ہماری محفل میں آ گیا تو وہ اٹھے تو اسے تربیت یہ ملے، اگر یہ میلاد ہے تو میں بھی سجایا کروں گا، میں بھی منایا کروں گا۔ احباب احتشام آج رات میلاد کی محفل میں نصیب ہوئی ہے، صبح مسجد میں جائیں، تاکہ آج تک کوئی میلاد میں آتا نہیں تھا اس کے بعد وہ بھی پکار اٹھے اگر میلاد مصطفیٰ کا یہ فیضان ہے تو میں بھی میلاد مصطفیٰ میں جایا کروں گا۔ احباب احتشام ہم نے سیرت و کردار سے یہ جو ہے وہ سامنے لانا ہے۔ اور آخر میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات گوش گزار کر دیتا ہوں کہ میلاد کی 3 صورتیں حضرت اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے میلاد کی محفل کے اندر ذکر فرمائی، اور ہم نے بھی اسی طرح کرنا ہے، جو بھی ہمیں میسر ہو اس میں سے جو بھی لے سکتے ہیں اس طرح میلاد ضرور منا لیا کریں۔ اب یہ ہے حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ میلاد کی ایک صورت، پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم کیا ہے درود و سلام پڑھیں، اپنے طور پہ ہی، اپنے طور پہ گھر والوں کو بولا اور درود و سلام پڑھتے رہے۔ کیا کر رہے ہو جی، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا جی، ہم روزانہ اتنے 100 مرتبہ اتنے 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ درود و سلام کیوں پڑھے؟ یہ میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ احباب احتشام آپ فرماتے ہیں ایک صورت ہے کہ درود و سلام کی کثرت کرنا کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے، اور دوسرا فرمایا میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، جس طرح آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ محفل سجا لی جائے، لوگ بیٹھے ہوں اور ایک جو ہے شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اور دوسرے جو ہے اس کو سنتے رہیں اور اپنے نبی کی شان کو سن کے خوش ہو کے سبحان اللہ پکارتے رہیں، سبحان اللہ پکارتے رہیں، اور یہ بھی اس نئے تک بھی ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ تعالی۔ تیسرے جو آپ نے صورت بیان فرمائی ہے، لوگوں وہ قلندروں کی ہی ہوا کرتی ہے، وہ عاشقوں کی ہی ہوا کرتی ہے، جو صدق دل سے عاشق ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیسری صورت میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ بندہ اپنے نبی کا ذکر اتنا کرے، اتنا کرے، اتنا کرے، حتیٰ کہ ذکر کرتے کرتے بندے کو ایسا قرب نصیب ہو جائے کہ جب کبھی اس کے بعد بندہ نبی کے ذکر کی محفل میں آئے یا ذکر مصطفیٰ شروع کرے، فرمایا بندے کو سرور وہی ملے جو بددعا کے مکھڑے کے سامنے بیٹھ کے صحابہ کرام کو ملا کرتا تھا، غلاموں کو ملا کرتا تھا، جو حضور کی محفل میں بیٹھا ہوا کرتے تھے، جو سرور انہیں آیا کرتا تھا۔ فرمایا اصل میلاد کا ایک مقام، اعلیٰ مقام جو قلندروں کا ہوتا ہے، فرمایا یہ بنتا ہے کہ جب بندہ ذکر مصطفیٰ کرے تو بندے کو سرور وہی ملے جو حضور علیہ السلام کی صحبت میں نصیب ہوا کرتا تھا۔ تو احباب احتشام آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا ہے کہ آئیے میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توفیق ہمیں نصیب ہوئی ہے، احمد کی توفیق نصیب ہوئی ہے، ہم نے آج کی محفل میں اٹھنے کے بعد ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو میرے حضور کو میری پسند نہیں ہے، میرے حضور کو پسند نہیں ہے۔ لوگوں آپ کی خدمت میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں دنیا والوں کو بتانا نہ پڑے کہ ہم میلاد کی محفل میں جاتے ہیں، ہم عاشقانے